کومل روزانہ اپنی ماں کی جگہ ان کے کام پر جاتی تھی۔ ماں کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی کومل مائرہ آنٹی کے گھر کام کرنے آئی تھی۔ مائرہ اسے دیکھ کر بہت فکر مند ہو گئی۔ کومل کے چہرے پر اداسی اور تھکن واضح تھی۔ مائرہ نے پوچھا، کومل بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کومل نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کچھ نہیں آنٹی، امی کی طبیعت خراب ہے، بس اسی لیے۔ مائرہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ مگر کومل نے کچھ نہ کہا۔ مائرہ نے اسے تسلی دی اور کچھ دوائیاں اور کھانے کا سامان دے دیا تاکہ وہ اپنی ماں کی طبیعت بہتر کرنے کی کوشش کر سکے۔ شام ہو چکی تھی اور کومل کے قدم گھر کی طرف بڑھ رہے تھے مگر دل میں خوف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر اپنی ماں کو دیکھے گی مگر اپنے سوتیلے باپ کے رویے سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی ماں پر ظلم کرتا اور کومل کو بھی بہت بری نظر سے دیکھتا تھا۔ راستے میں اس نے جلدی گھر پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لیا۔ سنسان گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک خوبصورت گڑیا پر پڑی جو سڑک کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ ایسی خوبصورت گڑیا یہاں کیسے؟ مگر کچھ دیر کے لیے بھول کر اس نے گڑیا اٹھا لی اور جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچی اس کے قدم رک گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ دل میں بے شمار وسوسے اور خوف پیدا ہوا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے اس کی ماں چارپائی پر بے جان لیٹی ہوئی نظر آئی اور عورتیں ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر کومل کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوائیاں، کھانے کا سامان اور گڑیا سب گر گئے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ گاؤں والوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر کومل کی دنیا تو ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کی دنیا تھی۔ گاؤں والوں نے رات کے وقت کومل کی ماں کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس کا سوتیلا باپ غائب تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ جب رات ہو گئی تو گاؤں والوں نے ہی تدفین مکمل کی۔ کومل کو اب اکیلے گھر میں رہنا تھا۔ رات کا اندھیرا اور خاموشی کومل کے دل میں خوف پیدا کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی کھڑکی کے پاس کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہی گڑیا زمین پر گری ہوئی تھی۔ کومل نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لٹا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات کے وقت جب کمرے میں گہرا سکوت تھا وہ گڑیا اچانک اپنی گردن موڑ کر کومل کو دیکھنے لگی۔ گڑیا کی آنکھیں خوفناک لگ رہی تھی جیسے وہ زندہ ہو لیکن کومل گہری نیند میں تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ رات کا اندھیرا اور وہ پراسرار گڑیا سب کچھ ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ دے رہے تھے۔ کومل گہری نیند میں تھی جب اچانک کسی کے دیوار پلانگنے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا اس کا سوتیلا باپ نشے میں جھولتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اس کا سوتیلا باپ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کومل گھبرا کر بولی، ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مگر اس کا باپ ہنستے ہوئے بولا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ تم نے اپنے باپ کو کھا لیا اور تمہاری ماں بھی ختم ہو گئی۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ آج مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ کومل خوف کے مارے دیوار سے لگ گئی مگر جیسے ہی اس کے سوتیلے باپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس کے بازو مڑنے لگی اور وہ چیخ کر دیوار کے ساتھ لگا۔ کومل حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ گڑیا جو پہلے ایک عام سی گڑیا لگ رہی تھی اچانک زندہ انسان میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ کومل حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ گڑیا نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور جھٹکے میں اس کے سوتیلے باپ کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کومل بے ہوش ہو گئی۔ جب کومل کو ہوش آیا تو وہ خود ایک قبرستان میں پایا۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ارد گرد کا ماحول سنسان اور خوفناک تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہی گڑیا جو اب ایک عورت کا روپ دھار چکی تھی اس کے سامنے آ گئی۔
کومل نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسی آئی؟ گڑیا نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم میرے لیے خاص ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ التجا کرنے لگی، مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ تو قبرستان ہے۔ گڑیا نے سخت لہجے میں کہا، کومل تمہیں یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا، میں تمہیں تمہارے ستیلے باپ سے بچا کر یہاں لائی ہوں، اب تم میری ہو۔ کومل نے ہمت جمع کر کے کہا، آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو اور تم کون ہو؟ گڑیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے وہ شام جب تم نے مجھے سڑک پر دیکھا تھا؟ ایک کامل نے مجھ پر جادو کر کے مجھے اس گڑیا میں قید کر دیا تھا۔ میں اپنی طاقتیں تبھی استعمال کر سکتی تھی جب کوئی ایسا مجھے دکھے جس کا دل صاف ہو۔ تم نے مجھے دیکھا اور تمہاری معصومیت کی وجہ سے میری طاقتیں واپس آ گئی۔ گڑیا کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، وہ بولی، تمہارے ستیلے باپ کا خون میری طاقتوں کو مزید بڑھا گیا، اب میں آزاد ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے واپس جانے کی کوشش کی تو لوگ تمہیں تمہارے باپ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، سوچ لو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا انسانوں کی جیل میں۔ کومل نے رو کر کہا، مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر گڑیا نے شیطانی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ میری خواہش ہے۔ گڑیا نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور اسے قبرستان کے ایک درخت کے اندر لے گئی۔ وہ درخت کے اندر ایک عجیب و غریب گھر تھا، وہاں گندگی، بدبو اور انسانی ہڈیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ گڑیا نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور اب یہ تمہارا بھی گھر ہوگا۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اپنی بے بسی کے عالم میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ کومل ایک انجان جگہ پر قید تھی جہاں ہر طرف اندھیرا، خوف اور مایوسی کا راج تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ یہ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ چلا۔ صبح اذان کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑی جس نے اسے جگا دیا۔ کومل دھیرے دھیرے اٹھی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں پانی کا کوئی نشان نہ تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ گڑیا بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ پانی نہ ملنے پر اس نے مٹی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے دوران اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی، اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے یہاں سے نجات دے دے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، بس مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ وہ دیر تک دعائیں کرتی رہی اور رو رو کر اللہ سے مدد مانگتی رہی، لیکن کمرہ بند تھا اور باہر سے روشنی کا کوئی ذرہ اندر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گڑیا واپس آئی، اس کے ہاتھ میں بہت اچھا کھانا تھا جو دیکھتے ہی 2 دن کی بھوکی کومل کی بھوک شدت اختیار کر گئی۔ گڑیا نے کھانا کومل کے سامنے رکھا، کومل خاموشی سے کھانا کھانے لگی، اس کے بعد ایک طرف جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گڑیا کومل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا آج تم مجھ سے باتیں نہیں کرو گی جیسے پہلے تم روز کیا کرتی تھی؟ کومل نے مایوسی سے جواب دیا، اب میرے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ گڑیا ہنس کر بولی، کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں میں تم مجھ سے خود ہی بات کرنے لگو گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ سارا دن اسی خاموشی میں گزر گیا۔ گڑیا دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ کومل نے جو کھانا بچایا تھا وہ کھایا اور سو گئی، لیکن آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گڑیا اس کے قریب کھڑی تھی اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار رہی تھی۔ کومل جاگ رہی تھی لیکن اس نے اپنی آنکھوں پوری طرح نہیں کھولی اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ سو رہی ہو۔ اچانک کمرے میں ایک خوفناک ہیولا نمودار ہوا جو نہایت ڈراؤنا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ کومل نے اپنی ہر پلکوں کے پیچھے سے گڑیا کے اس ہیولے سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ گڑیا بولی، دیکھنا بہت جلد میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن جیسے ہی یہ گڑیا میں قید ہوگی مجھے میری تمام طاقتیں واپس مل جائیں گی اور پھر میں سب سے طاقتور چڑیل بن جاؤں گی۔ یہ سن کر دونوں زور سے کہکہ لگانے لگے۔ کومل نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، تو ہی میرا سہارا ہے۔
کومل بے بسی سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ دعاؤں میں مگن کومل رات کی خوفناک باتوں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے گڑیا کھڑی تھی، لیکن گڑیا کا حال دیکھ کر کومل کا دل دہل گیا۔ گڑیا کے ناخنوں اور منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کومل کو ابکائی آ گئی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ گڑیا یہ دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، اب تمہیں یہ روز دیکھنا ہوگا۔ گڑیا نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کھانا پڑا ہے، اسے کھا لو۔ پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کومل کھانے کو نظر انداز کر کے ایک کونے میں اداسی سے بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اچانک اسے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، جیسے کسی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہا ہو۔ کومل کو امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ وہ فوراً چیخ کر بولی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ دو آدمی قریب ہی موجود تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لگتا ہے کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، نہیں یار، سنسان قبرستان میں لڑکی کی آواز کہاں سے آئے گی؟ یہ کسی چڑیل کا کام ہو سکتا ہے۔ کومل نے اونچی آواز میں پکارا، میں چڑیل نہیں ہوں، میں یہاں قید ہوں اس درخت میں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ یہ سن کر ایک آدمی خوفزدہ ہو گیا اور بولا، بھائی میں تو یہاں سے بھاگ رہا ہوں، یہ یقیناً کسی چڑیل کی آواز ہے۔ لیکن دوسرا آدمی احمد، جس کا دل مضبوط اور ایمان کامل تھا، بولا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ واقعی کسی مصیبت زدہ کی آواز ہو۔ احمد 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن تھا۔ اس کے والد مسجد کے امام تھے، اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا تھا۔ وہ بولا، میں اللہ کی مدد کے ساتھ اس کی مدد کروں گا، اگر یہ کوئی شیطانی چیز بھی ہوئی تو قرآن کی آیات میں میرے ساتھ ہے۔ احمد نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کومل کو پکارا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اور میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ کومل نے جواب دیا، تمہیں اس بڑے پیپل درخت کو کاٹنا ہوگا، میں اس میں قید ہوں۔ احمد نے درخت کی طرف دیکھا، وہاں واقعی ایک بڑا پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اگر تم جھوٹ بول رہی ہو یا کوئی اور چیز ہو تو یاد رکھو میں حافظ قرآن ہوں، میں تمہیں ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی شیطانی کھیل مت کھیلنا۔ کومل نے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں ہوں اور نہ میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے درخت کو کاٹو۔ یہ سن کر احمد کا دوست ارسلان، جو پہلے خوفزدہ تھا، اس میں بھی حوصلہ پکڑ لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر واقعی کوئی شیطانی قوت ہوتی تو وہ قرآن کی آیات سے ڈرتی۔ یہ دیکھ کر ارسلان بھاگ کر ایک کلہاڑی لے آیا۔ احمد اور ارسلان نے مل کر درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ دونوں قرآنی آیات کی ورد کرتے ہوئے کلہاڑی سے درخت پر وار کرنے لگے۔ جیسے ہی پہلی کلہاڑی درخت پر لگی، درخت سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارسلان کی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بولا، احمد یہ کیا ہو رہا ہے؟ درخت سے خون نکل رہا ہے۔ احمد اور ارسلان درخت سے نکلتے خون اور تیز ہواؤں کی شدت سے خوفزدہ تھے، مگر ان کے دلوں میں قرآن کی طاقت اور ایمان کا سہارا تھا۔ احمد اور ارسلان نے زور زور سے قرآن کی آیات کا ورد کرتے ہوئے درخت کو کاٹنے کا عمل جاری رکھا۔ درخت کا کافی حصہ کٹ چکا تھا اور اب انہیں درخت کے اندر کومل کا سر نظر آنے لگا۔ کومل آہستہ آہستہ درخت سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ گڑیا نمودار ہو گئی۔ گڑیا نے خوفناک نظروں سے احمد اور ارسلان کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتی، یہ میری قید میں ہے اور بہت جلد میں اپنی تمام طاقتیں واپس حاصل کر لوں گی۔ گڑیا کی بات سن کر احمد نے سخت لہجے میں کہا، تم اسے کیسے اپنی قید میں رکھ سکتی ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گڑیا نے کہہ مار کر ہنسی اور بولی، تم کچھ نہیں کر سکتے، میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ قید کر لوں گی اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ احمد نے اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور گڑیا پر پھونک ماری۔ گڑیا فوراً پیچھے جا گری۔ یہ دیکھ کر گڑیا غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور حملہ کرنے کی کوشش کی،
مگر احمد اور ارسلان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قرآن کی آیات کا ورد ان کے لیے حفاظتی ڈال بن چکا تھا۔ احمد نے آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی اور زور سے آیت الکرسی پڑھ کر گڑیا پر دوبارہ پھونک ماری۔ اسی لمحے گڑیا اور درخت دونوں آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ گڑیا کے شیطانی وجود اور درخت کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ قبرستان کی فضا صاف ہو گئی اور کومل درخت سے آزاد ہو کر باہر نکل آئی۔ کومل کی حالت بہت بری تھی۔ وہ پہلے سے ہی بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر قید اور بدبودار ماحول نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ احمد نے اپنی چادر نکالی اور کومل کے اوپر ڈال دی۔ اس نے نرمی سے کہا، میں یہاں اپنی دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے تمہیں بچانے کا ذریعہ بنایا۔ اب تم میرے ساتھ چلو۔ کومل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اگر تمہارے گاؤں کے لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ احمد نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، میرے والدین بہت نیک دل انسان ہیں، وہ تمہیں عزت دیں گے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ جب وہ لوگ احمد کے گھر پہنچے تو احمد کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ کومل کو دیکھ کر انہوں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ احمد نے جواب دیا، امی، آپ اسے کھانا دیں اور آرام کرنے دیں، میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ احمد کی والدہ کومل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تو بہت پیاری بچی ہے، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ پھر وہ اپنے کمرے سے صاف ستھرے کپڑے نکال لائی اور کومل سے کہا، یہ کپڑے لو اور نہا کر چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ کومل کپڑے لے کر نہانے چلی گئی اور اس دوران احمد نے اپنے ماں باپ کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ اپنے بیٹے کی بہادری اور ایمان پر بہت خوش ہوئے اور انہیں اس پر فخر محسوس ہوا۔ احمد کے والدین نے کومل کو نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد احمد اور کومل کی شادی ہو گئی۔ کومل کو ایسا پیار اور عزت دینے والا شوہر اور نیک دل سسرال ملا کہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ اب کومل اپنی نئی زندگی میں خوش و خرم تھی۔ وہ احمد اور اس کے خاندان کی شکر گزار تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے اسے ایک ظالم گڑیا کی قید سے نکال کر عزت اور سکون والی زندگی عطا کی۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایمان، دعا اور اللہ پر بھروسہ ہمیں سب سے بڑی مشکلات سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے۔ شکریہ۔